الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. نبی علیہ السلام کی سیرت کے سلسلہ وار درس آج والے سبق میں انشاءاللہ ایک واقعہ ہے ایک صحابی کا جس کا نام ہے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے اسلام لانے کا واقعہ ہے. اسی عرصہ میں جب نبی علیہ السلام کو دوبارہ اجازت مل گئی مکہ میں آنے کے، نبی علیہ السلام ایک صاحب کے ذمہ داری میں نبی علیہ السلام مکہ میں آ گئے. جب مکہ میں آ گئے تو اسی عرصہ میں طفیل بن عمرو الدوسی مکہ میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت مصروف تبلیغ تھے اور یہ طفیل جو بعد میں اسلام لائے یہ بھی شریف النسب تھے، ان کے علاوہ یہ بڑا شاعر بھی تھے اور یہ بہت زیرک اور فہیم اور مہمان نواز تھے. قریش سے حلیفانہ تعلق تھے. جب آپ مکہ میں آئے تو قریش کے کچھ آدمی اس صاحب یعنی طفیل بن عمرو الدوسی کے پاس آ گئے اور ان سے کہا کہ ایک شخص یعنی اس مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے اور وہ لوگوں میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ دو بھائیوں کے درمیان میں اس نے تفرقہ ڈالا ہے، باپ بیٹے کے درمیان میں اس نے بھی تفرقہ ڈالا ہے اور میاں اور بیوی کے درمیان میں اس نے تفرقہ ڈالا ہے. اور یہ سارے باتیں عمرو بن الدوسی سے کہا اور ان کو بھی بتایا کہ آپ بھی اس سے بچتے رہے، ویسے نہیں آپ کو بھی سابی بنا دی، یعنی آپ کو بھی، کیونکہ ان کا جو کلام ہے وہ سحر اور جادو کی طرح بندہ پر اثر کرتے ہیں، ویسے نہیں آپ کو بھی اپنے لپٹ میں لے لیں. یہ سارے باتیں اس نے ان کو بتائی. جب طفیل بن عمرو الدوسی یہ سارے باتیں لوگوں سے سن گئے تو اس نے دو کپڑے اٹھا کے اور کانوں میں ٹونس دیے کہ اس بندے کا آواز میرے کانوں میں نہ آ جائے. اسی وجہ سے اس کو کپڑے ٹونسنے والا بھی کہتے ہیں کہ دونوں کانوں میں کپڑے ٹونسنے والا. اور یہ اسی وجہ سے کہ اس لوگوں نے جو مکہ کے قریش تھے اور مکہ کے جو لوگ تھے تو اس نے نبی علیہ السلام نے ان کو ڈرایا، اتنا ڈرایا کہ وہ اس پر مجبور ہو کر کے اپنے دونوں کانوں میں وہ کپڑے ٹونسنے لگے کہ تاکہ نبی علیہ السلام کا آواز میرے کان میں نہ سنا جائے. اور اتفاقاً ایک روز وہ مسجد نبوی مسجد حرم کے طرف وہ جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کر میں قریب کھڑا ہوا، اگرچہ میں چاہتا تھا کہ میں ان کا کلام نہ سنوں، یعنی وہ کانوں میں جو کپڑے تھے وہی طرح باقی تھے کہ اس کا آواز میرے کانوں میں نہ چلے جائے. مگر خداوند ذوالجلال چاہتا تھا کہ قرآن کریم کا جو تلاوت ہے اور نبی علیہ السلام کا جو آواز ہے وہ اللہ کے طرف سے یہ حکم ہو گیا تھا کہ اس کے کانوں میں گھس جائے گا. تو اس کے باوجود بھی
ان کو پتہ چل گیا کہ کلام تو عام کلاموں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ سوچا اگر یہ کلام احسن ہو اور صحیح ہو تو میں اس کو قبول کروں گا، اگر العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ یہ کبھی اور نازیبا ہو تو اس کے سننے سے انکار کروں گا، یہ تو ہماری ہاتھ میں۔ تو اس نے دل میں یہ سوچ لیا، جب یہ سوچ کر دیا اور آنکھوں کانوں سے جب بھی اس نے وہ کپڑے ہٹا دیے اور یہ آواز قرآن کریم کے وہ آواز، یا ایک اور روایت میں ہی کہ جب نبی علیہ السلام جانے لگے تو یہ بھی اس کے ساتھ پیچھے جانے لگے، تو ایک مقام پر جب پہنچ گئی تو نبی علیہ السلام سے اس کے ساتھ کلام ہو گئی۔ دولت قضا کے مقام پر جب پہنچ گئے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ ہم کلام ہو گئے۔ جب ان کے ساتھ ہم کلام ہو گئے تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ جو کتاب آپ پڑھاتے ہیں، جو کتاب کا آپ پر نزول ہوتا ہے، اس سے کچھ حصہ ہمیں وہ تلاوت فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام روایت میں آتے ہیں کہ آخری جو تین سورت ہے، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ الناس، یہ تین قرآن کریم کی آخری آیت یہ نبی علیہ السلام نے ان کو سنا۔ جب نبی علیہ السلام نے اس کا تلاوت فرمایا تو یہ تلاوت جب اس کے کانوں میں گونج گئی تو فوراً اس نے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ہم کو اسلام پیش کر۔ جب اس کو اسلام پیش کیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ ہے کہ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کبھی بھی اس سے بہتر کلام نہیں سنا ہے، اور اسلام سے زیادہ معتدل اور متوسط کسی دین کو نہیں پایا۔ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے قوم کا سردار ہوں اور یہ ارادہ ہے کہ واپسی کے بعد اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایک نشانی عطا فرمائے کہ اس نشانی کو میں لے کر اپنے قوم کو دعوت دوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا معین اور مددگار۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت ایک دعا فرمائی، وہ دعا ہے اللہم اجعل آیہ، کہ اللہ عمرو بن الطفیل دوسی کے لیے ایک نشانی بنا کہ اپنے قوم کے پاس جا کر اسی نشانی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے اور یہ لوگ مسلمان بن جائیں۔ تو جو اس نے واپس اختیار کیا، واپس اختیار کرنے پر جو اپنے بستی کے قریب پہنچ گیا تو خود وہ فرماتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچ گیا اپنے گاؤں کے قریب تو ہمارے دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور سا پیدا ہو گیا۔ جب ایک نور سا پیدا ہو گیا تو میں اللہ سے سوال کہ اللہ آپ نے تو اس کو ادھر پیدا کیا، اس سے کوئی اور جگہ تبدیل کرے، ویسے نہیں میرے قوم ہمیں یہ کہہ دے کہ آپ نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر، یعنی جو پہلے مذہب رکھا میں لوگ کہیں گے کہ آپ نے اپنا مذہب چھوڑ کر آپ کا مسلح ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ وہاں سے ہٹا کر یہ توڑی کے نیچے آ گئی، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ توڑی کے نیچے اس طرح تھا جس طرح یہ لالٹین وغیرہ یہ جس طرح وہ روشن ہوتے ہیں اسی طرح یہ روشن ہو گئی۔ اور جب صبح ہوئی تو اپنے باپ کو سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، پھر بیوی کو، اور ان دونوں نے کپڑے تبدیل کر کے غسل کر کے انہوں نے اسلام لایا۔ اور میں نے اپنی بیوی کو بتایا اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ آپ اس سے ڈرتے ہیں
کہ بت یعنی جو آپ اس سے پہلے آپ اس کی عبادت کرتے کہ آپ کے دل میں یہ کہ ہمیں تکلیف دیں گے، اگر اس نے جو بھی تکلیف آپ کو دیا یا ہمارے بچوں کے لیے اس کا ذمہ وار نہیں۔ تو بیوی کا اور بھی یقین اس پر پکا ہو گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس نے بھی ایمان لائے، مسلمان ہو گئے ان کے ہاتھ۔ اور اس کے بعد قبیلہ دوس کی طرف جو اس کا قبیلہ تھا، دوس اس کا قبیلہ تھا، اسی وجہ اس کو طفیل عمرو بن دوسی اس کو کہتے ہیں، یعنی اپنے قبیلہ کی طرف نسبت کیا ہے۔ اور جب انہوں نے لوگوں کو یعنی اپنے قبیلہ کو اسلام کی طرف بلایا، مگر دوست کے قبیلے جو دوست قبیلہ کا اسلام قبول کرنے میں تعامل کیا، تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دوران پھر مکہ میں واپس آ گئے اور نبی علیہ السلام کو بتایا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول، ہمارے قوم نے تو اسلام نہیں لایا اور دعوت قبول نہیں کیا، آپ ان پر بددعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت پر مشفق اور مہربان تھے، اس نے اس طرح ہاتھ اٹھایا، جب اس طرح ہاتھ اٹھا کے اس نے اس قوم کے لیے دعا کی، اور وہ دعائی ہے کہ اللہم اہد دوسا وَأَتِي بِهِمْ، یا اللہ دوست قبیلے کو ان کی یعنی ان کو اسلام لانے، ان کو طاقت دے کہ وہ اسلام لائے، یعنی اس کو ہدایت اور اس کو یہاں لائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اور یہاں طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ جاؤ نرمی سے اسلام کی طرف بلاؤ، لوگوں کو دعوت دو، لیکن نرمی اختیار کر لو، نرمی سے کام لو، کسی کے ساتھ زبردستی وغیرہ جھگڑا وغیرہ اس سے کام نہ لے، کیونکہ اس سے زیادہ لوگ پھر اسلام کے دائرے میں آنے کے بجائے اسلام سے لوگ پھر بھاگ جائے گا، اور اس سے اسلام سے لوگ متنفر ہو جائے گا۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا رہا، اور 7 ہجری جب نبی علیہ السلام مدینہ میں وہ 7 ہجری تک اس نے تقریباً 70-80 گھرانے اسلام کے حلقہ بگوش بن گئے تھے۔ اس سب کو 7 ہجری میں آپ اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور جب نبی علیہ السلام جب مکہ فتح کیا، اور فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول عمرو بن حمیمہ کے بت یعنی ذوالکفیل کے جلانے کی اجازت دی۔ ایک بت تھا اس کا نام ذوالکفیل، کہ اس کے جلانے کی اجازت دی۔ تو نبی علیہ السلام نے آپ کو اجازت دی، طفیل روانہ ہوئے اور پہنچ کر بت کو جلایا، اور اس کے ساتھ یہ اشعار بھی پڑھتے تھے کہ یہ ذوالکفیل میں تیرے کو ستش کرنے والوں میں نہیں ہوں، میرے پیدائش تیری پیدائش سے وہ مقدم ہے، یعنی آپ کو ہمارے بعد میں لوگوں نے بنائے ہیں، اور وہی لوگ آپ کی عبادت کرتے ہیں، یا جو آپ سے پہلے بھی پیدا ہوئے وہ لوگ آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے جب اس کو دعا دی، اس کو دعا کی برکت سے اس کے قبیلے کے بعض لوگ اور میں بھی اسلام لایا۔ اس طرح نصف قبیلہ دوست پہلے سے مسلمان ہو چکا تھا، اور باقی جو نصف قبیلہ تھا وہ جو بت اس نے جلا دیا، تو لوگ کہتے تھے کہ ابھی یہ بت یعنی اس بت کی وجہ سے، کیونکہ تو بت کو العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اپنا رب اور خدا مانتا تھا، تو کہہ رہے تھے کہ اس بت کی وجہ سے، اس کے جلانے کی وجہ سے اب ان پر یہ آئے گا، یہ عذاب آئے گا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب کچھ بھی نہیں ہوتے سارے لوگ کفر اور شرک سے یہ تو غائب ہو کر اسلام کے دائرے میں آ گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ جب نبی علیہ السلام نے اس کو دعا دی کہ اللہم اجعل آیا اے اللہ عمرو بن طفیل دوسری کے لیے ایک نشانی بنا. تو یہ جب اپنے قوم کے قریب پہنچ گئے تو بالکل سخت اندھیرا تھی اور اسی وقت یعنی بارش بھی تھی. جب بارش ہو تو پھر اندھیرا زیادہ ہو جاتی ہے. تو راستے میں نظر آیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نور پیدا فرمایا. لوگ یہ دیکھ کر بہت متعجب ہوئے، یعنی تعجب کرنے لگے اور حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور اس کے تھوڑے کے نیچے جو وہ چراغ تھا اس کو پکڑنے لگے. اور جب اندھیری رات ہو تو یہ توڑی کے نیچے جو چراغ ہو، یہ روشنی ہو، تو یہ نور ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے. یہ بہت روشن نظر آتا تھا. اسی وجہ سے حضرت طفیل عمرو بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طفیل ذی نور یعنی نور والے کے لقب سے مشہور ہوئے. یہ عمرو بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ اس سے آگے ہمارا جو سبق ہے درس وہ ہے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا اور معراج سے واپس آنا. یہ بہت طویل واقعہ ہے. انشاءاللہ ہمارا اگلا